وہ آنکھیں بند کیے صوفے پہ لیٹا تھا جب کسی آواز کی وجہ سے اٹھ گیا۔ مراج، کیا ہوا تمہیں؟ سندل اسے پریشان دیکھ کر اس کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ مراج اپنے ہاتھ آپس میں رگڑتا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، اسے محتاط کر گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی ساتھ نشست سنبھالتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ عیشا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اسے کوسی نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ سندل کو ایک لمحے کے لیے اپنا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا، جس پہ وہ قابو پانے لگی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں کوئی حل نکال لوں گا، وہ رخ اس کی جانب پلٹتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ نے میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، میں اس مسئلے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتی، لیکن میں الجھنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں بھی، اور ہر مسئلے میں جس کا تعلق تم سے ہوگا۔ سندل کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اس کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے حدت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، کب کیسے معلوم نہیں، لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ سندل کو لگا کہ وہ پشیمانی کے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ جب وہ راستے میں تھا، اسے تبھی عشاء کی موت کی خبر ملی۔ اس نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سندل کو اپنائے گا۔ آئمہ کی یادوں میں سے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیا تھا، لیکن اب وہ اس احساس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ سندل مشکل میں ہو سکتی ہے، اس لیے اب وہ اپنے احساسات کو قفس کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے جو سب عشاء کے ساتھ ہوا، وہ اپنی نظروں کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگی۔ اگر مجھے ذرا بھی خدشہ ہوتا تو میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ عشاء نے جب یہ انتہائی قدم اٹھایا تو اسے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اس کی بھی تو غلطی نہیں تھی نا؟ اس کے جواب پہ معراج چونکا تھا اور اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہونے لگے۔ کیا مطلب اس کی غلطی نہیں تھی؟ وہ سوالیہ انداز اپناتے ہوئے کہنے لگا۔ تمہیں پانے کے لیے تو کوئی بھی ایسا کرے گا نا؟ اس کی بات پہ مسکرایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اور تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ معراج اپنی مسکراہٹ دباتا کچھ سوچنے لگا اور پھر کچھ توقف سے گویا ہوا۔ میں نے ہوٹل کے کیمرے چیک کروائے تھے۔ لیکن وہ کیوں؟ تاکہ کوئی ثبوت مل سکے جس سے ہم تمہیں بے گناہ ثابت کر پائیں۔ تو کچھ حاصل ہوا؟ کچھ خاص نہیں۔ آڈیٹوریم کے کیمرے میں تمہیں اس سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے، اور تمہارے اوپر جانے کے بعد کچھ لمحے بعد اسے بھی، اور اس کے بعد تمہارا سیڑھیوں سے گرنا۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے عشاء نے دھکا دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ صدیقی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ صدیقی کے نام پہ سندل کے تاثرات ایک لمحے میں بدلے تھے۔ معراج جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، وہ اپنی نشست چھوڑتی ہوئی بولی تھی تو معراج اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ماضی۔ موم، وہ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، اصل میں اجازت لینی ہے۔ شیش اس وقت تیزی سے کھانا کھا رہا تھا تاکہ جلد از جلد اپنے دوستوں سے کھیلنے جا سکے۔ میں سن رہی ہوں سندل، حدیل برتن صاف کرتے ہوئے مصروف سے لہجے میں گویا۔ ایسے نہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں گی تب۔ حدیل اسے ایک نظر دیکھتی پھر سے اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ ماما میں نے کھانا کھا لیا، میں جاؤں کھیلنے؟ بالکل بھی نہیں، چلو شاباش، جا کے پہلے اپنا کام کرو، اس کے بعد جہاں مرضی جانا۔ نہیں، مجھے پہلے کھیلنا ہے، وہ سیدھی لہجے میں بولا تو حدیل اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ اگر پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے۔ آپ کی طرح؟ وہ معصومیت سے بولا۔ کیا مطلب میری طرح؟ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پاپا بتا رہے تھے کہ آپ کو اکثر چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ آپ کو سمجھاتے تھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا، جبکہ سندل مزے سے منہ میں چپس ڈالتے انہیں دیکھتی رہی۔ اپنے بابا کے کچھ لگتے بیٹا؟ شیش اور سندل نے اسے فوراً درست کیا تھا۔ میں کبھی فیل نہیں ہوئی، اور وہ ہماری یونی میں جاب کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہی سمجھائیں گے۔ آیا بڑا مجھے فیل کرنے والا۔ وہ دل میں شمس کو ایک بار پھر صلواتیں سنانے لگی۔ اور ویسے وہ جان بوجھ کر مجھے نمبر کم دیا کرتے تھے، جلتے تھے میری ذہانت سے۔ لیکن آپ کو تو شطرنج کھیلنا نہیں آتا۔ سندل نے اسے فوراً ٹوکا۔ ہاں تو نہیں آتا، اور اس سے ذہانت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ وہ سرخ چہرہ لے کر بولی تو شیش اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تم دونوں بہت خراب ہو گئے ہو،
آنے دو تبریز کو، نہ جانے کیا کیا سکھاتا ہے تم دونوں کو۔ وہ شیلف کو صاف کرتے ہوئے بولی تو سندل مسکرا دی۔ اب رہنے بھی دیں، ان کے سامنے تو آپ ایک دم خاموش ہو جاتی ہیں۔ سندل نے اسے یاد دہانی کروائی، کیونکہ یہ سچ بھی تھا، اتنے سالوں میں اس میں کافی ساری تبدیلی رونما ہوئی تھی، لیکن اس کے معاملے میں وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ تمہیں جو بھی اجازت چاہیے اس کا انکار ہی سمجھو۔ عدیل نے دھمکی لگائی تو وہ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ ویسے موم، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ شام کے وقت وہ حدیل کو تنہا پا کر گویا ہوئی۔ ہاں بولو۔ حدیل ٹی وی آواز کم کرتی سے انتظار کرنے لگی۔ میری ایک دوست ہے، اس کے انکل کا آرٹ اسٹوڈیو ہے اور اس نے مجھے وہاں انوائٹ کیا ہے۔ وہ رک رک کر کہتی اس کے تاثرات دیکھنے رہنے لگی۔ حدیل کے ذہن میں پہلا خیال انکار کرنے کا ہی ابھرا تھا، لیکن پھر تبریز کا خیال آتے ہی خاموش ہو گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے سندل، لیکن تمہیں یوں بھیجنا، اور تم نے کبھی ان کا ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں ان کو۔ وہ مکمل طور پر سندل کی جانب متوجہ تھی۔ ہاں تو میں اکیلی تھوڑی نہ جاؤں گی، آپ بھی چلیں گی میرے ساتھ، چلیں گی نا پلیز؟ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہنے لگی۔ تبھی حدیل بے اختیار مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں گے۔ کس دن جانا ہے؟ یہ تو ابھی نہیں معلوم، پوچھ کے بتاؤں گی۔ خوشی سے سندل کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جسے اسے بھی سکون حاصل ہوا تھا۔ ویسے کون ہے وہ؟ اور تم اسے یہاں انوائٹ کرنا، کسی دن ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تو ہمیں بھی اسے انوائٹ کرنا چاہیے نا۔ حدیل کچھ سوچتے ہوئے اپنی ہی دھن میں کہنے لگی، لیکن سندل کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ اس کے چہرے پہ یکدم خوشی کی جگہ سرد مہری ابھری تھی۔ رہنے دے، مجھے نہیں جانا، وہ سخت لہجے میں کہتی کشن زمین پہ پھینک کر اٹھی تو حدیل اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا سندل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں نا، تاکہ آپ اس سے عجیب و غریب سوالات کر سکیں اور پھر میں شرمندہ ہوں؟ ایسا نہیں ہے، میں تو بس اسے کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی اسے مدعو کرنا چاہیے، اور اگر میں تمہارے سرکل کو جاننا چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ والدین ہمیشہ ہی اپنی اولاد کے لیے بہترین منتخب کرتے ہیں۔ اس نے جو غلطیاں کی تھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ سندل کی بھی کوئی ایسی غلطی سرزد ہو، اور پھر وہ اس خوف میں بھی لاحق رہتی تھی کہ تبریز نے جو اس کے ساتھ کیا وہ مکافات عمل کی صورت میں کہیں اس کے بچوں کے سامنے نہ آ جائے۔ دیکھو سندل میری بچی، نہیں، مجھے نہ تو کچھ دیکھنا ہے نہ ہی سننا ہے۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی سیڑھیاں پھیلا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ حدیل اس کے رویے پہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سندل واقعی سے وہاں جانا چاہتی تھی، اور حدیل کے یوں کہنے پہ وہ کسی اپنی دوست کی صورت میں اسے ملواتی، اور یوں اپنے خوابوں کے بکھرنے پہ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی تھی۔ تو تم اپنی موم کے ساتھ آ رہی ہو؟ شہیر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے سوال پہ سندل افسردگی سے کاس کو تکنے لگی۔ نہیں، میں نہیں آ پاؤں گی، موم ایگری نہیں۔ وہ مختصر سے جواب دیتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہیر شدت سے حدیل سے ملنا چاہتا تھا، اسے ان سالوں کا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا جو اس نے ہجر میں گزارے تھے۔ شم سے بدلہ لینے کا وہ بہترین ہتھیار تھی، لیکن وہ سندل کے ساتھ دکھنے کے مزید چانسز نہیں لے سکتا تھا، اور اگر حدیل نہیں سندل ہی صحیح۔ یہ سوچ کے اس کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی، جس میں سندل نے خود کو کھوتے پایا۔ اس قدر پرکشش سخت تھا وہ کہ اس کے سحر سے آزاد ہونا آسان ہی نہیں تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تم آ جانا۔ میں؟ لیکن اکیلی؟ اس نے اپنے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اور میں تمہیں سب اچھے سے سمجھاؤں گا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ سندل من و من مسکرا دی۔ آج اس کی عدالت میں پہلی پیشی تھی۔ معراج اس سارے عمل کے وقت ایک لمحے بھی اس سے جدا نہیں ہوا تھا۔ کاروائی ختم ہوتے ہی وہ اس کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اسے اپنے اگلے قدم کو بہت اچھے سے سوچنا تھا۔ سندل؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو معراج نے اسے ایک بار پھر اپنی جانب متوجہ کیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ میں کچھ وقت کے لیے ایڈیٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے پاس کیوں؟ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو ملے تھے نا، میرا مطلب سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کام کے سلسلے میں سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے۔ لیکن جو بھی بات ہو اسے مجھے بتانی چاہیے، آخر میں تمہاری پی اے ہوں۔
وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، جس پہ معراج مسکرا دیا۔ میں بھی آتا ہوں، تم تب تک آرام کر لو۔ وہ کسی حد تک جانتی تھی کہ معراج کو اس شخص نے کیوں بلایا ہوگا، اسی لیے اب سب کچھ جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن معراج اس کے دل میں یوں گھر کر جائے گا اس کا اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو خود جذبات سے عاری سمجھتی تھی خود کو۔ شہیر نے اس میں کچھ چھوڑا ہی نہ تھا سوائے ندامت کے، اور اب اس کے لیے تمام احساسات رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، لیکن اگر اسے اس سب سے آزادی چاہیے تھی تو وہ سب کرنا شرط تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی اور پھر معراج کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سچ جانے کے بعد وہ اسے ایک لمحے بھی وہاں برداشت نہ کرتا، اور جب تک وہ وہاں تھی اس کی خوشبو کو یوں خود میں اتار لینا چاہتی تھی کہ باقی کی زندگی اس کے حواس پہ چھائی رہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے معراج؟ وہ اس کے سامنے اخبار پھینکتے کہنے لگا۔ معراج نے ایک نگاہ اس سے پہلے ورق پہ دوڑائی اور پھر سے اپنے مقابل کو دیکھنے لگا۔ اخبار ہے اور کیا؟ اخبار پہ یہ خبر دیکھ رہے ہو تم؟ وہ اپنی بھویں اچکاتے پوچھنے لگا، جس پہ معراج نے اسے بیزاری سے جواب دیا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے وہ سیدھے سے کرو۔ مشہور مصنف معراج غزنوی اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ غیر اخلاقی رشتے میں منسلک، اور صرف یہی نہیں، اسسٹنٹ بھی وہ جس پہ قتل کا کیس ہے۔ معراج اسے آنکھیں سکیڑتے دیکھنے لگا، لیکن ظاہری طور پہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تم جانتے ہو اس سے تمہاری ساکھ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہماری ایجنسی کا بھی نام خراب ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ معراج نے ایک ایک لفظ پہ زور ڈال کر کہا تو اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ دیکھو معراج، ہو سکتا ہے وہ لڑکی بے قصور ہو، وہ بے قصور ہے۔ معراج نے پرزور طریقے سے دہرایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا وہ بے قصور ہے، لیکن ابھی یہ کیس کورٹ میں ایک لمبے عرصے تک چلے گا، اور ہم یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس سے تمہاری ایجنسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو معراج، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ ٹھیک ہے کیس کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ لڑکی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم اسے جاب سے نہیں نکالنا چاہتے، مت نکالو، لیکن اسے اپنے گھر سے فوراً نکال دو۔ میرے گھر کون رہتا ہے اور کون نہیں، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق، اگر تمہیں عیاشی کرنی ہے تو کرو، لیکن اسے یوں گھر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ وہ بلند لہجے میں بولا تو معراج غصے سے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مقابل کا کالر پکڑ کر اسے کھینچا اور اس کے ڈیسک میں دے مارا۔ خبردار، جو تم نے کوئی بھی بکواس کی تو زبان کھینچ دوں گا تمہاری۔ ہر وقت پرسکون رہنے والا معراج کا یہ ایک نیا روپ تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ معراج اسے جھٹکے سے چھوٹا سیدھا ہوا اور اپنا موبائل اٹھاتا اسے خون آلود نظروں سے دیکھتا آفس سے نکلا۔ تم فارغ سمجھو خود کو، دوبارہ کبھی یہاں آس پاس بھی مت دکھائی دینا۔ وہ اس کی پشت پہ شرٹ درست کرتے ہوئے چلا گیا۔ ماضی، مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تذبذب سے کہنے لگی۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں آرٹ گیلری گئی ہوں تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ وہ اپنے قدم پہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چاک کر باہر آ جاتا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس ایڈونچر کو محسوس بھی کر رہی تھی۔ اور انہیں بتائے گا کون؟ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے کہنے لگا تو سندل بھی بے خودی سے مسکرا دی۔ شہیر اپنا زاویہ بدلتا کار سٹارٹ کرنے لگا، جبکہ سندل دل ہی دل میں اپنے والدین سے معافی مانگنے لگی۔ وہ کون سا کسی غلط کام کے لیے جا رہی تھی؟ صرف آرٹ گیلری تو دیکھے گئی اور پھر واپس آ جائے گی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، یہی سب سمجھیں گے کہ وہ کالج گئی ہے۔ ہم کب تک پہنچیں گے؟ جب وہ شہر سے دور ویران راستوں پہ پہنچے تو سندل پریشانی سے پل سجائے استفسار کرنے لگی۔ جلد ہی، گیلری شہر آبادی سے کچھ دور ہے، تاکہ سامان لاتے اور لے جاتے ہوئے مشکل نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ڈسٹرب کرے اور شور ہو سکے۔ اوہ، کیا وہ کافی بڑی جگہ ہے؟ سندل دلچسپی سے آنکھیں پھیلائے سوال کرنے لگی۔ ہاں کافی، تم دیکھو گی تو جان جاؤ گی۔ آئی کانٹ ویٹ، وہ پرجوش سی کہنے لگی، جس پہ شہیر مسکرا دیا۔ نیدر کین آئی۔ سندل گردن اکڑاتی اعتراف میں دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک پرانی حویلی نما عمارت تھی جہاں کسی انسان کا نام و نشان بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ دور تک اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ تب اسے پہلی دفعہ اپنی فیصلے پہ افسوس ہوا تھا۔ وہ حلق تر کرتی اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے،
ہم ہیں نا، اور اندر باقی عملہ بھی ہے۔ اور اسے غور سے دیکھتا کہنے لگا، لیکن سندل اس بار اس پہ یقین نہیں کرنے والی تھی۔ لیکن یہاں تو کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے بیلٹ کھولتے ہوئے کہنے لگی، چلو اندر چلیں۔ شہین نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس لے کے چلو۔ اسے لگا وہ اس کے دل کی دھڑکن سن لے گا۔ نہیں، ہم اندر جائیں گے، شہیر گاڑی کو ایک جانب لگاتا ہوا کہنے لگا۔ سندل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ وہ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ سندل اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی جو کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ پلیز مسٹر ایس، مجھے یہاں سے نہیں۔ اسے خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ مجھے زیادہ بحث پسند نہیں، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی جانب پلٹتا لبوں پر اپنی انگلی رکھ کے کہنے لگا، جس پہ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ شہیر کار سے اترتا اس کی جانب آیا۔ سندل تیزی سے سیٹ بدلتی مخالف سمت سے اترنے لگی، لیکن شہیر نے اس کا پاؤں پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ سندل اس افطار پہ چیخ اٹھی جب شہیر نے اسے اپنی جانب پلٹا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا، جس پہ اسے اپنا دماغ تک ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی جگہ ساکن سے رہ گئی۔ آواز نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، گو کہ خون کا ہر قطرہ اس کے بدن سے نچوڑ لیا ہو۔ شہیر نے اسے اپنے کندھے پر لادا اور عمارت میں لے جانے لگا۔ سندل کو جیسے ہی ہوش آیا وہ اپنی پوری طاقت سے چلانے لگی اور خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ایک کمزور سی لڑکی کسی صورت اس کا مقابلہ نہ کر پائی۔ وہ اسے کسی درندے کی مانند گھسیٹتا ہوا عمارت کے اندر لے آیا۔ نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس کی نظروں کے سامنے کبھی اندھیرا چھایا جاتا تو کبھی سب دھندلا سا دکھائی دیتا۔ وہ ٹانگیں چلاتے ہوئے حلق کے بل چلانے لگی تو شہیر اس کے حال پہ محسوس ہوتا دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ شہیر نے اس پہ پکڑ ہلکی کی تو وہ بل کھاتی ہوئی سخت فرش پہ گر گئی۔ اسے سینے میں بے تحاشا درد محسوس ہوا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے لگی۔ ویسے ایک بات تو ہے، مجھے تم سے اس سے زیادہ دانش مندی کی امید تھی، پر تم نے تو اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ اس سے دور ہوتی ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور لب درد اور خوف سے لرزنے لگے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ وہ آنکھوں کو زور سے بند کرتی اور کھولتی تاکہ اس کا دھندلا پن ختم ہو سکے۔ دیکھو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ اس کی جانب پھر سے بڑھا تو سندل خوف سے راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ ابھی کچھ قدم اٹھائے ہی تھے جب اس نے اسے شرٹ سے دبوچ کر کھینچا۔ سندل کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئی اس نے وہ بنا دیکھے شہیر پر وار کر دیا۔ شہیر نے اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ کیا تو سندل پہ پکڑ کمزور ہوئی، جس کا فائدہ وہ اٹھا کر اس کی پکڑ سے آزار ہوتی اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اسے کس جانب سے لے کر آیا تھا سندل کو کچھ یاد نہ تھا۔ بنا سوچے وہ اندازے سے ایک دروازے کی جانب بھاگی جو ایک کوریڈور میں کھلا۔ سندل اس کی آواز سن سکتی تھی، وہ اس کے تعاقب میں تھا۔ سندل بگڑے تناسب کے ساتھ بھاگنے لگی، ایک کے بعد دوسرے موڑ پر پلٹتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے پشت کی جانب دیکھنے لگی، وہاں اب کوئی نہ تھا۔ شاید وہ اس سے بچنے میں کامیاب رہی تھی۔ سندل شگر کا سانس دائیں جانب پلٹی تھی جب سامنے سے اسے کسی نے آ دبوچا۔ وہ اتنی زور سے فرش پہ گری کہ اسے اپنی ہڈی ٹوٹنے کا گمان ہوا۔ شہین نے اپنے دونوں گھٹنوں سے اس کے بازو کو دبوچ رکھا تھا جبکہ وہ شیطانی تاثرات سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ I enjoy it۔ اس کی مکروہ مسکراہٹ پر سندل آخری بار پوری قوت سے چلائی، لیکن اس کے زوردار تماچے سے اسے اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگی، جس پہ شہیر مزید ہنسنے لگا۔ ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے رخسار پر داغا گیا تو اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ شہیر کے وزن اور اس کی تکلیف سے اس کے لیے سانس لینا ناممکن ہو گیا تو وہ اس سے ہٹ کر ایک گھٹنا فرش پہ ٹکا کر بیٹھ گیا۔ سندل ایک آخری کوشش کے تحت پلٹی اور اپنی کوہنیوں سے خود کو اس درندہ صفت سے دور کھینچنے لگی۔ شہیر نے اس کے سر پہ اپنا پاؤں رکھ دیا تو وہ کراہنے لگی۔ اپنا پاؤں اٹھا کر اس نے سندل کی کمر میں زور سے لات ماری تو اس کا سانس اکھڑ گیا اور کچھ لمحے بعد
وہ اس کے ساکت وجود کو گھسیٹتا اسی کمرے کی جانب لے آیا جہاں سے کچھ لمحے قبل ہی وہ فرار ہوئی تھی۔ وہ لگاتار ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ تب سے وہ 11ویں بار اس کے کالج کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی کار نہیں تھی۔ تبریز کو اس کا گاڑی ڈرائیو کرنا پسند نہیں تھا، اور اس حالت میں تو قطعی نہیں، ورنہ وہ خود اس کے کالج چلی جاتی۔ میم، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سندل آج کالج نہیں آئی۔ اس کے تمام ٹیچرز نے بھی اس بات کو ویریفائی کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کالج کے لیے ہی نکلی تھی۔ دیکھیے میم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں آئے، اور اگر وہ کالج نہیں پہنچی تو اس میں ہمارا قصور نہیں۔ دیکھیں، آپ اس کی کسی دوست سے پتہ کریں۔ حدیل پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہنے لگی۔ ہم یہاں سب سے پوچھ گچھ کر چکے ہیں، آپ اس کی کسی دوست کو جانتی ہیں تو بتا دیں۔ وہ کچھ بھی کہہ لیتی، لیکن اس وقت وہ سب وقت کا ضیاع تھا۔ شیش، جو کہ کب سے اسکول سے واپس آ چکا تھا، اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر کسی حد تک معاملے کی سنگینی سمجھ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ وہ اپنی گردن کی پشت ملتی آنکھ بھینچ گئی اور پھر انہیں وار کرتی تبریز کو کال ملانے لگی۔ تبریز! اس کی آواز سنتے ہی شمس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے اسسٹنٹ کو وہاں سے جانے کا کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ حدیل کی آواز سے ہی وہ اس کی پریشانی بھاپ گیا تھا۔ نہیں، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن سندل… کیا ہوا ہے سندل کو؟ وہ ایک ہاتھ سے موبائل تھامے دوسرے سے لیپ ٹاپ بند کرتا چابیاں پاکٹ میں رکھتے آفس سے نکلا۔ اس کے اسسٹنٹ نے اسے روکنا چاہا، جسے وہ نظر انداز کرتا تیزی سے بلڈنگ کا داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ حدیل، میں نے پوچھا ہے۔ حدیل نے کافی عرصے بعد اس کے لہجے میں وہ سرد مہری محسوس کی تھی جو ہمیشہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتی۔ وہ گھر نہیں پہنچی۔ کیا مطلب گھر نہیں پہنچی؟ معلوم نہیں، میں نے کالج فون کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سندل آج کالج آئی ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں تبریز، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ رک رک کر اسے بتانے لگی، جبکہ اس کے ہر لفظ پہ تبریز کی رگوں میں تناؤ بھر رہا تھا۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ موبائل کو سائڈ پہ پھینکتا گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عرصہ دراز سے بند رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، جہاں اب خون جم چکا تھا۔ اس کے پیروں میں جنبش ہوئی اور پھر وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ سر میں اٹھنے والی تکلیف سے اس نے انہیں پھر سے مول لیا اور ایک لمحے کے لیے چاہا کہ اب وہ انہیں تاحیات بند رکھے۔ ایک لمحے میں اسے سب یاد آ تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس جگہ پہ موجود ٹھنڈک اس کی ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ خوف کی شدت سے بری طرح کانپنے لگی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ چھت پہ ایک ننھا سا بلب چل رہا تھا جو اس جگہ مدھم سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ سندل اپنے ناک اور جبڑے کو ہلاتی، ہلکا سا چھوتی نقصان کا جائزہ لینے لگی اور پھر نرمی سے اپنی شرٹ سے جمع ہوا خون صاف کرنے لگی۔ اسے اپنا حلق جیسی ریگستان کی طرح محسوس ہو رہا تھا، لیکن پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ راہ فرار کا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ کب تک تھی؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کب تک کرے گا؟ کیا وہ اسے مار دے گا؟ بے پناہ سوال تھے، لیکن جواب نادار۔ دروازہ ایک دم آواز کے ساتھ کھلا تو وہ خود میں مزید سمٹ گئی۔ شہیر ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑ کر اس کی طرف آیا اور پھر اسے اس کے سامنے پھینک دیا۔ اس میں ایک سوکھی روٹی موجود تھی۔ وہ پلٹنے لگا تو سندل اپنی سسکیاں روکتی منت کرنے لگی۔ پلیز، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ؟ وہ اس کی جانب پلٹا اور اس کی آنکھوں میں موجود درندگی دیکھ کر وہ بری طرح لرزنے لگی۔ کیا تمہیں تمہارے ماما بابا نے مانسٹرز کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ تمسکرانا مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ اس سے کچھ بھی امید رکھنا بیکار تھی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دبا کر رونے لگی۔ اس نے کیوں نہیں مانی ماما کی بات؟ آخر کیوں نہیں؟ تم میری پالتو ہو، جب تک میں چاہوں گا، اور پالتو سوال نہیں کرتے بلکہ اوبے کرتے ہیں جو ان کے مالک چاہیں۔ وہ شیطانی نگاہوں سے اسے دیکھتا پھر سے اس اندھیری جگہ قید کر گیا تھا۔ اسے جو بھی کہا تھا وہ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے تو اس وقت اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس قفس میں۔ تبریز! وہ اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بھاگی۔ میں ابھی اس کے کالج سے آ رہا ہوں۔ وہ کالج نہیں گئی۔ اگر کالج نہیں گئی تو کہاں گئی؟ وہ تو یہاں کسی سے نہیں ملتی، نہ کسی کے گھر جاتی ہے۔ کیا تم لوگوں میں کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی تبریز۔ وہ اپنے ذہن پہ زور دیتی کہنے لگی، پھر ایک دھماکے کے ساتھ کچھ دن پہلے ہوئی گفتگو یاد آئی۔ ہاں مجھے یاد آیا۔ وہ کسی فرینڈ کے ساتھ آرٹ گیلری جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی دوست سے ملنے کی خواہش کی تو وہ ناراض ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ناراض ہو کے کہیں چلی گئی ہے؟ حدیل اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس کا
قصور تھا؟ نہیں حدیل، وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی۔ اور یہ دوست کون ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کے گھر جاتا ہوں۔ تبریز کے سوال پہ حدیل مزید بکھلا گئی۔ نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، اس نے نہ کبھی نام بتایا، کچھ بھی نہیں۔ تبریز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حدیل کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اسے تھام کر صوفے تک لے آیا۔ یہاں بیٹھو، مل جائے گی وہ، پریشان مت ہو۔ وہ اسے تسلی دیتا اس معاملے کو سوچنے لگا، آخر وہ کہاں جا سکتی تھی۔ بابا، شیش کیا ہوا؟ وہ اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھتے پوچھنے لگا۔ بابا، آپی کا ایک دوست ہے، وہ ان سے پارک میں ملتا تھا جب میں کھیلنے جاتا تھا۔ یہ بات ان دونوں کے لیے حیران کن تھی کیونکہ وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں آؤ، شمس نے اسے بلایا تو وہ بھاگتا ہوا اسے بغل گیر ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ کیا آپ نے انہیں دیکھا؟ شیش نے ان دونوں کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ دور سے دیکھا، اور وہ ہڈ پہن کر رکھتا تھا۔ شیش بیٹا، ہڈ تو بہت سے لوگ پہنتے ہیں، یوں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون تھا؟ حدیل اسے پیار سے کہنے لگی، جس پہ شیش کی پیشانی پہ دو بل نمودار ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات کو شدت سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بابا، اس کے ہاتھ کی آخری 2 انگلیاں نہیں تھیں، شیش نے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا، جس پہ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔